یہ بھی اس امت کو نہیں ملا، شروع سے آ رہا ہے۔ اور میرے نبی نے کیا خوبصورت انداز میں رمضان کا تعارف کرایا۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ سبحان اللہ، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ کسی عمل کے لیے یہ انداز نہیں ہے۔ تو صحابہ میں ہلچل مچ گئی۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ تم کس کے آگے جا رہے ہو؟ پھر تیسری دفعہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کسی عمل کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا میرے نبی نے، کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو جب 3 دفعہ آپ نے کہا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، وحی نزل یا رسول اللہ، کوئی وحی آئی ہے؟ کہا لا نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا عدو حضر، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے کہا لا نہیں۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا جاء رمضان، رمضان آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اس میں بخشش فرما دیتا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ تو چند دنوں کے بعد رمضان آ رہا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے ایسا پیش پریزنٹیشن ایسی ہے، نہ نماز کے لیے ہے، نہ زکوٰۃ کے لیے ہے، نہ حج کے لیے ہے، نہ ذکر کے لیے، نہ تلاوت، کسی عمل کے لیے یہ پریزنٹیشن نہیں ہے جو میرے نبی نے روزے کے لیے دی ہے۔ ماں وہ کون آ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور تم کس کے سامنے جائے؟ جسے روزے کو نا ایک وجود عطا فرما دی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، نماز بھی تو اللہ کے لیے، یہ جمعہ میں پڑھ رہا ہوں تم سن رہے ہو اللہ کے لیے، لیکن میرے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا اجر خاص طور پر الگ سے دوں گا۔ یہ الصوم لی کیوں کہا ہے؟ اب میں ممبر تے بیٹھا تسی سارے ویکھ رہے ہو، سارا تسی مجمع ایک دوسرے نو ویکھ رہے ہو۔ روزہ تو ایسا اندر کی چیز ہے، بیوی کو بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، اتنا چھپا ہوا عمل ہے۔ تو اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں، اور یہ اندر کمرے میں بیٹھا ہوا نہ کھا رہا نہ پی رہا ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک، اب تو ٹھنڈا ہو گیا رمضان، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، تو یہ پھر کیوں نہیں کھا رہا، کیوں نہیں پی رہا؟ تو کہتا ہے ہاں یہ میرے لیے، یہ میرے لیے۔ اور اس لفظ کا ایک روایت جو ہے معنی اجزا بہی، روزہ سارے اعمال کی جنت، اور روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا۔ کون ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ ہارون رشید کی باندھی تھی، اس کا نام تھا خالصہ، ذرا سانولی تھی، تو وہ اسے بڑا پیار کرتا تھا، باقی سارے حیران ہوتے تھے، کالی جی نال عشق پائی پھردا، 3000 باندیاں تے وچوں وہ خالصہ تے قربان۔ تو ایک دن وہ کھڑی تھی دربار میں، تو ہارون نے کہا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی، تو سارے دوڑے مختلف چیزوں کی طرف، تو خالصہ کھڑی رہی۔ تو ہارون نے کہا تو کیوں کھڑی ہے؟ کہا پہلے میں گارنٹی چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں گی میری ہوگی۔ کہاں تیری ہوگی؟ تو اس نے آگے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، یہ تو سارے پاگل ہیں، تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ تو نے کہا دیکھا میں اس لیے سے عشق کرتا ہوں، تو اللہ مل جائے تو اور کیا ملے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، او میرا بندہ تو دنیا کی طلب میں جاتا ہے نا، کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا، لیکن اگر میری طلب میں آئے گا میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھ سے مل جاؤں گا، تجدنی میں مل جاؤں گا، فإن وجدتنی اگر تو نے مجھے پایا، وجدت کل شیء تو نے سب کچھ پا لیا، وإن فتنی فاتک کل شیء اگر تو نے مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا، انا خیر لک من کل شیء، وہ کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ اور بہتر اور پیارا ہے، کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمتیں کھانا پینا حوریں محل یہ نہیں ہیں، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے،
جب اللہ ساری نعمتیں دے دے گا، پوچھے گا میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے جی یا اللہ پورے ہو گئے۔ کہ ایک وعدہ باقی ہے، کہیں گے یا اللہ نہیں کوئی وعدہ باقی نہیں، سب پورے، جنت مل گئی، دوزخ سے بچ گئے، پل صراط سے گزر گئے، گناہ معاف ہو گئے، زندگی مل گئی، پچکی رہ گیا۔ کہ نہیں ایک وعدہ باقی ہے۔ تو پھر وہ کہیں گے کیا یا اللہ؟ تو پھر اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ اب میں کیا کرنے والا ہوں، اللہ کہیں گے رضوان، جنت کا جنرل مینیجر رضوان، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، رضوان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے میرا دیدار کریں، اوئے ہوئے آج میرے بندے میرا، وَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ عن ربهم وَإِنَّهُمْ عن ربهم يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ۔ اللہ نے دوزخ کے عذاب کو بعد میں بتایا ہے اور اپنے دیدار سے محرومی کو پہلے بتایا ہے کہ دوزخ والوں کا بھی بڑا عذاب آگ نہیں ہے، دوزخ والوں کا بڑا عذاب ہے کہ میرے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جنت کی بھی سب سے بڑی دولت اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ کہا تو روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا تو امیر خسرو کا شعر ہے، از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یارے، اے میرے رب تجھے دیکھا نہیں اور تیرے بندوں کی تاریخ بتاتی ہے، سولیوں پہ چڑھ کے آروں سے چر کے گردنیں اڑ گئی، بوٹیاں ان کی اتار لی گئیں، آگ میں جلا دیے گئے، زمین میں دبا دیے گئے، راکھ بنا دیے گئے، اور ان کی کھالیں کھینچ لی گئیں، تیرے عشق میں، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ تیرے عشق میں بغیر دیکھے، کوئی محبوب کو دیکھے بغیر اتنا اونچا چلا جائے کہ گردنیں کٹانے کو تیار، اور کٹی گردنیں، ادھڑے بدن، کھینچی گئی کھالیں، جلائے گئے آگ میں، زندہ دبائے گئے زمین میں، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، بوٹی بوٹی الگ ہوئی، اور وہ احد احد احد۔ تو کہتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھے بغیر جب اتنا عشق تھا تو جب تجھے دیکھیں گے تو کیا قیامت ہو۔ تو آج وہ قیامت آ رہی ہے، ضروران پردے ہٹاؤ، میرے بندے مجھے دیکھیں، مجھ سے بات کریں، اور اللہ پردے ہٹائے گا۔ سوائے میرے نبی کے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ عرش کے فرشتے، نہ آسمانوں کے فرشتے، کسی نے نہیں سوائے میرے نبی کے۔ اور آج سب کے لیے دروازہ کھلا، فرشتوں بھی دیکھ رہے ہیں، جنت بھی دیکھ رہی ہے، جنت کے ساری مخلوق دیکھ رہی ہے، اور سارے ایمان والے مرد عورتیں دیکھ رہے ہیں، اور میرا رب کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رحیم رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب سلام کرے، رب۔ اپنی اوقات دیکھو کتنی بڑی ہے، اس کو ضائع نہ کرو، کتنا قیمتی ہے ایمان والا، کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا اور اس کی بیڑی لگ گئی کدھی تے، تو اللہ اسے کہے گا سلام قول من رب الرحیم۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا ایک ایک ایمان والے مرد عورت سے اللہ نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، ایک 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 ایک، خیریت ہے، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف تو نہیں۔ ایوب علیہ السلام نے 18 سال بیماری دیکھی، جب اللہ نے شفا دی تو کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے اس سے زیادہ اچھے تھے۔ کہا توبہ توبہ، اس سے کیسے زیادہ اچھے تھے؟ کو کیڑے نہیں پڑ گئے انہوں میں فضول